اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر تھوڑی دیر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس محنت کا اور اس مجلس کا یقین ہمارے دلوں میں ہو. اس محنت کا اور اس مجلس کا یقین ہمارے دلوں میں ہو، کیونکہ انسان کو اعمال پر جو چیز جماتی ہے وہ اس عمل کا یقین جماتا ہے. ایک دکاندار اپنی دکان پہ جمع ہوا ہے، کیوں؟ کہ اس کو دکان کا یقین ہے، دکان سے اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کا یقین ہے. ایک تاجر اپنی تجارت کو صبح سے شام تک کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو اپنی تجارت پہ یقین ہے. عمل جو کہتے ہیں نا، عمل یہ کام کو کہتے، کام کو، کہ عمل پر یقین ہو تو عمل پر استقامت ہوتی ہے. مطلب کام پر یقین ہو تو کام پر استقامت ہوتی ہے. اللہ معاف کرے، ہم سب برسوں سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں دعوت کے اعمال پر یقین نہیں ہے. ہم لوگ ابھی تک اس کو برکت کا ذریعہ سمجھ رہے، اس کو ثواب کی چیز سمجھ رہے. یہ سب سے پہلے اپنے ذہنوں کی مغالطے کو دور کرو. سچی کہتا ہوں دوستو، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ محنت تو آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے ناطے ہم سب کے ذمے ضروری ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں آخری نبی کا آخری امتی ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. مجھے اللہ پاک نے پوری انسانیت کا ذمہ دار بنایا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی خود کہہ رہے، کلکم راعین، کلکم یعنی تم سارے کے سارے راعین، راعی ہو، ذمہ دار ہو. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہم سب کے سب راعی ہیں، ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ جو گوگا کا امیر ہے وہ ذمہ دار ہے، جو گوگا کے مشورے میں جاتا وہ ذمہ دار ہے. نہیں، حدیث کا الفاظ ہے. میں پکی حدیث آپ کو سناؤں کہ جس کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہ آدمی اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو، اور روکنے کی طاقت کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کو نہیں روکتا ہے، تو اللہ ان تمام کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. ہاں، اللہ کا عذاب آتا ہے پھر. تو یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. ہم دیکھیں، پہلے تو اپنی ذات کو چیک کریں کہ میری ذات سے کہاں غلطی ہو رہی، میری ذات سے کہاں گناہ ہو رہے. سب سے پہلے اپنی ذات کو چیک کرو، پھر اپنے خاندان کو چیک کرو، اپنے گھروں کو چیک کرو کہ میرے گھر میں کیا نافرمانی ہو رہی، اور پھر اپنا محلہ، اور پھر اپنا شہر، اور پھر اپنا ضلع، اور پھر اپنا صوبہ، اور پھر اپنا ملک، اور پھر سارا عالم. یہ ترتیب ہے. قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے؟ آگے لفظ ہے نارا، جہنم کی آگ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں جہنم کی آگ سے مراد، یہاں جہنم کی آگ سے مراد گناہ ہے. گناہ
کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جتنے حالات ہیں میرے دوستوں، میں سچ کہہ رہا، جتنے حالات ہیں ان تمام حال کا تعلق اعمال سے ہیں، ان تمام حال کا تعلق اعمال سے ہیں۔ حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے پاس اعمال کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کو اعمال پیش کرو، اللہ تمہارے حالات کو درست کر دیں گے، اور تم اس انتظار میں ہو کہ حالات درست ہو جاویں تو اعمال کرو گے، اور اللہ اس انتظار میں ہیں کہ تم عمل کرو حالات درست ہو جاویں گے۔ حضرت جی صاف لفظوں میں کہا کہ ان حالات کا تعلق دنیا کے کسی سبب سے نہیں ہے، دنیا کے کسی حکام سے نہیں ہے۔ ہاں میں بھی بیان سن رہا تھا، حضرت نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا، یوں فرمایا کہ دیکھو جس طرح باہر کے حال کا تعلق تمہارے انعام سے نہیں ہے، انعام کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں کو۔ تمہارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کا تعلق جیسے تمہارے انعام سے نہیں ہے ایسے تمہارے حکام سے بھی نہیں ہے، کہ کوئی آدمی سمجھدار آدمی آ کر آپ کو صلاح دیویں کہ دیکھو ایک کام کرو، تمہاری دکان میں دھندا جو مندا پڑا ہے نا، تم ایک کام کرو اپنے گھر کی بھینس بدل دو۔ کیا کر دو؟ بھینس بدل دو، دھندا بڑھ جائے گا۔ تو ایمانداری سے بولو کوئی مانے گا کہ میرے دھندے کا تعلق میرے گھر کی بھینس سے کیا؟ سوچو کہ تمہارا بچہ جو بیمار ہے نا، تم ایک کام کرو تمہارے گھر کی بکری بدل دو، تو تمہارا بچہ، آدمی سوچ میں پڑ جائے گا کہ دھندے کا تعلق بھینس سے نہیں، بیماری کا تعلق بکری سے نہیں۔ حضرت نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح تمہارا دل اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ ان حالات کا تعلق ہمارے انعام سے نہیں ہے، ہمارے جانوروں سے نہیں ہے، ایسے قسم خدا کی ان حالات کا تعلق ہمارے حکاموں سے بھی نہیں ہے۔ کہ جس طرح جانوروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، ایسے حکاموں کے بدلنے سے بھی حالات نہیں بدلیں گے۔ عجیب بات ہے۔ اور حضرت فرمایا، آگے فرمایا، دیکھو اگر ان حالات کا تعلق تم نے اسباب سے سمجھا تو تم برے حال میں توبہ نہیں کرو گے اور اچھے حال میں شکر نہیں کرو گے۔ کسی بہترین بات ہے کہ اگر حال کا تعلق تم نے اسباب سے سمجھا تو برے حال میں تم توبہ بھی نہیں کرو گے اور اچھے حال میں تم شکر بھی نہیں کرو گے۔ ہاں اگر تم ان حالات کا تعلق اپنے اعمال سے سمجھو گے تو برے حالات میں توبہ کرو گے اور اچھے حالات میں شکر کرو گے۔ یہ چیز سمجھنی ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم سب اپنی ذات سے دیندار بنیں اور قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کی فکر کریں۔ سچی کہتا ہوں، دیکھو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فکر دائی کی اصل جان ہے اور بے فکری دائی کی موت ہے۔ سمجھنا میری بات کو، فکر دائی کی جان ہے۔ جب تک فکر ہوتی ہے نا تو آدمی دعوت کے سمندر میں تیرتا رہتا ہے اور دعوت کے سمندر میں چلتا رہتا ہے، اور جہاں اس کی فکر مر جاتی ہے اور جہاں اس کی فکر بے فکری میں بدل جاتی ہے، حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے دائی کی موت آ گئی، اب یہ مردہ ہو گیا، اب اس کو دعوت کا سمندر اپنے اندر نہیں رکھے گا۔ ویل مچھلی ہو، شارک مچھلی ہو، چاہے وہ کتنے ٹن کی ہو، آپ دیکھو جب وہ مر جاتی ہے تو سمندر اس مچھلی کو لا کر کہاں پٹکتا ہے؟ نہیں چل سکتی وہ مچھلی اندر اب، کیوں کہ وہ مچھلی مردہ ہو گئی۔ ایسے ہمارا دعوت کا کام کرنے والا جب بے فکرہ ہو جاتا ہے تو یہ مر جاتا ہے، پھر دعوت کا سمندر اس کو ذریعے بہانے کر کے کنارے پہ لگا دیتا ہے۔ ذریعہ بہانا کوئی اور بنتا ہے، ذریعہ بہانا ہاں کوئی اور بنتا ہے،
کہ دیکھو وہ مشورے میں آئے تھے نا تو امیر صاحب نے ایسا بول دیا، تب سے وہ مشورے میں آنا چھوڑ دیے. وہ مسجد جماعت میں بیٹھے تھے، فلاں نے یوں کہہ دیا تو انہوں نے مسجد جماعت میں بیٹھنا چھوڑ دیا. کہتے کسی کے کہنے سے اور کسی کے بولنے سے آدمی کام کو نہیں چھوڑتا، کام تو اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے چھوٹتا ہے. ہاں، کام تو آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے. مفتی غفران صاحب ہیں، بڑے اللہ والے آدمی، بھوپال کے ہیں. ان کا میں بیان سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے آ کر مجھے یوں کہا کہ حضرت میں ماشاءاللہ 4 مہینے لگایا ہوا ہوں اور ہر سال پابندی سے چلہ بھی دیتا تھا، ہر مہینے 3 دن بھی لگاتا تھا، محلے کا گشت بھی کرتا تھا، لیکن جب سے اختلاف ہوا نا تو میں نے سب چھوڑ دیا. تو مفتی غفران صاحب نے کہا آپ نے نہیں چھوڑا، آپ اس بھرم میں نہ رہیں اور آپ اس وہم میں نہ رہیں اور آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ آپ نے کام کو چھوڑا، بلکہ پہلے اللہ نے فیصلہ کیا تھا آپ سے کام لینے کا، اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے آپ سے کام نہ لینے کا. تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم محلے میں گشت کرو، اور تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم 3 دن لگاؤ، اور تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم چلے 4 مہینے میں جاؤ. ہاں، اس کے فیصلے تو آسمانوں سے ہوتے ہیں. اللہ نے تم کو محروم کر دیا، اللہ نے تم کو محروم کر دیا. اور جو ذریعہ اور جو سبب تم بتا رہے ہو، سبب وہ نہیں ہیں، سبب وہ نہیں ہیں، وہ تو ظاہر میں دکھ رہا ہے، ورنہ تمہارے اندر کی کوئی کمی اور تمہارے اندر کا کوئی گناہ اور تمہارے اندر کی کوئی بے اصولی اور تمہارے اندر کا کوئی جرم جس نے تمہیں اس بڑے کام سے محروم کیا ہوا ہے. تم کیا چھوڑو گے اور تم کیا پکڑو گے؟ ارے بھائی، دنیا کا دستور ہے فیکٹری کے اندر ملازم رکھنے کا حق صرف فیکٹری کے مالک کو ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک ملازم کسی دوسرے کو ملازم تو رکھنا بہت دور کی بات، کسی کو اندر لے جانے کا حق بھی نہیں رکھتا. رکھتا ہے وہ لوگ؟ بھئی ایک فیکٹری ہے، ایک کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے آپ جی ایم ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو، لیکن اس کمپنی میں کسی کو نوکری دلانے کا حق آپ کا نہیں ہے. آپ کو کوئی آتھرائزڈ اور آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کمپنی میں نوکر رکھ لیں یا کسی کو اس کمپنی سے نوکری سے. بھئی کس کا حق ہے وہ تو کمپنی کے مالک کا ہے، وہ تو سیٹ کے ہاتھ میں ہے کس کو رکھنا اور کس کو. تو یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس میں تو اللہ فیصلہ کریں گے کس سے کام لینا، کس سے کام نہیں لینا. اسی لیے حضرت سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بڑی عجیب بات ہے حضرت، لوگ 4 مہینے لگا کر بھی کام نہیں کر رہے. کیا کہا؟ لوگ 4 مہینے لگانے کے بعد بھی کام نہیں کرتے. کہ میری مسجد میں 50 آدمی کے 4 مہینے لگے ہیں اور 10 آدمی 4 مہینے والے مسجد جماعت میں بیٹھ رہے ہیں، 40 نہیں بیٹھ رہے ہیں. تو حضرت کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ حضرت بڑے تعجب کی بات ہے، لوگ 4 مہینے لگا کر کام نہیں کرتے. حضرت نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ جس نے 4 مہینے لگایا اس نے کام کیا؟ ارے جو 4 مہینے لگاتا ہے وہ تو اللہ میاں کے یہاں درخواست دیتا ہے، اپلیکیشن دیتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ یہ آپ کا کام جو سارے عالم میں چل رہا ہے، آپ اس میں مجھے نوکر رکھ لیں. کیا کہا؟ یہ تو اپلیکیشن ہے. 4 مہینے پورے ہونے کے بعد اللہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن ایکسپٹ کرنی ہے یا ریجیکٹ کرنی ہے. کہ جس کی اپلیکیشن ایکسپٹ ہو جاتی ہے، سنو، وہ تو کام کرتے ہیں، اور جس کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہیں وہ 4 مہینے لگا کر بھی مسجد سے دور ہو جاتے ہیں. کہ میرے تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. ابھی دوپہر میں 3 بجے کے قریب ہمارے ایک ساتھی ہیں احمد آباد کے، قادری صاحب، بڑے پرانے آدمی ہیں، ان کا فون آیا. ان کا لڑکا بھی میرے ساتھ 4 مہینے لگایا، زکریا نام ہے، حافظ صاحب ہے. ابھی ہم لوگ 5 تاریخ کو 4 مہینے پورے کر کے گئے. ان کے ابا کا فون آیا تھا کہ امیر صاحب ذرا زکریا سے بات کرو، 1 ہفتے سے مسجد جماعت میں نہیں بیٹھ رہا اور فجر میں بہت اٹھانا پڑتا ہے. اب میں اس کے ابا کو کیا جواب دوں؟ بتاؤ.
یہ کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے کہ میرے 4 مہینے لگ گئے اب میں تو کام کا ٹھیکیدار ہو گیا اور میں کام کا تھانے دار ہو گیا، اب مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ نہیں دوستوں، یہ کام تو موت تک کرنے کا ہے، اور ڈرتے ڈرتے کرنے کا ہے، اور روتے روتے کرنے کا ہے، اور مانگتے مانگتے کرنے کا ہے۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب 5 باتیں فرمایا کرتے تھے: کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو۔ حضرت فرماتے تھے۔ اس لیے اللہ کے واسطے دوستوں، ایک تو یہ بات کہ جتنے یہاں گوگا کے ساتھی بیٹھے، بمبئی کے ساتھی بیٹھے ہیں، ہے نا، یہ تمام ساتھی پہلے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں ذمہ دار ہوں پوری امت کا، پوری امت کا۔ اپنے آپ کو ذمہ داری سے جان نہ چھڑاؤ۔ ہاں، یوں نہ کہا کرو نہیں جی ہم تو کہاں ہیں، وہ ہے نا ہمارے ستار بھائی ہے، ہمارے یعقوب بھائی ہیں، وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسا نہ کہو، بلکہ یوں کہو ہم سب ذمہ دار ہیں۔ پورے گوگا کے اندر، ہر گھر کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو، ہر گھر کے اندر اللہ کے دین کے داعی اور شیدائی پیدا ہو، ہر گھر کے اندر سے ہاں بے دینی ختم ہو۔ ارے بولا آپ چاہتے ہو نہیں چاہتے کہ ہمارا گاؤں ہاں مدینہ منورہ کا نمونہ بنے؟ اللہ کے نبی ہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ اس کام سے کیا چاہتے ہو، آپ اس کام سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس کام سے یہ چاہتا ہوں کہ جس سطح پر اللہ کے نبی اس امت کو چھوڑ کر گئے تھے، میں دوبارہ اس امت کو اس سطح پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے مدینے میں کیا سطح تھی دین کی؟ کیا سطح تھی بتاؤں آپ کو؟ ہاں، ایمان کی سطح بتاتا ہوں کہ مدینے والوں کے ایمان کی یہ سطح تھی کہ اس سطح کو پہچاننے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ابی ابن خلف جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا اور دشمن اسلام تھا، غزوہ احد میں لڑنے آیا تھا، غزوہ احد میں لڑنے آیا تھا، اور یہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس کو آنے دو۔ جب یہ اللہ کے نبی کے قریب آیا تو صحابہ نے کہا بھی کہ دور سے نمٹا دیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں قریب آنے دو، اور جب قریب آیا تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کو مارا، جس کا ہلکا سا خراش گردن پر آیا، ہلکا سا خراش، لیکن جو خراش کی وجہ سے وہ گھوڑے پر سے لڑکتا ہوا گرا، اور پھر چڑھا اور پھر گرا، اور پھر چڑھا اور پھر گرا، اور ایسے کئی مرتبہ گرتے پڑتے اپنے لشکر میں پہنچا۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس کی آواز بیل کی آواز کی طرح ہو گئی تھی۔ ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کی طرف سے سردار تھے، انہوں نے اس کو شرم بھی دلائی کہ ذرا سی خراش ہے اور اتنا چلاتا ہے، تو اس نے کہا لات اور عزا یہ 2 مشہور بتوں کے نام ہیں، کہہ رہا تھا لات اور عزا کی قسم، اس خراش کی وجہ سے مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف سارے حجاز والوں کو بانٹ دیں تو سب کے سب مر جائیں۔ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، وہ بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں مگر دھیان نہیں دیتے، بہت اچھا جملہ لکھا اس نے یوں کہا کہ مجھے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تجھے ماروں گا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا۔ پھر کہا کہ قسم لات اور عزا کی، اگر محمد اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں یہ یقین ایک کافر کا اللہ کے نبی کی بات پر ہے تو اس زمانے کے مسلمانوں کا یقین اللہ کے نبی پر کیسا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں، کہ اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے، سن 7 ہجری میں تو پیدا ہوئے، نہیں 5 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 7 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 2 سال کی عمر میں، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہیں، یہی ایک ابراہیم ہے جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ بیمار تھے، اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے باہر ایک بستی میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی عصر کی نماز کے بعد اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ابراہیم کی عیادت کے لیے اس بستی میں گئے۔ اللہ کے نبی جب پہنچے
تو حضرت ابراہیم مرض الموت میں تھے، آخری وقت تھا، اللہ کے نبی کے سامنے یا اللہ کے نبی کی گود میں انہوں نے آخری سانس لی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ماریہ قبطیہ تھوڑی غمزدہ ہو گئی، ماں ہوتی ہے، بچے کے انتقال کا غم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے کے لیے یوں کہا کہ ماریہ، اللہ پاک نے ہمارے ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی عورتیں مقرر کی ہیں، اور ہمارا ابراہیم جنت میں کھیل رہا ہے، وہ دیکھو آسمان پر، یوں کر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ماریہ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھائی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ماریہ، میں تمہیں ابراہیم بتا رہا ہوں اور آپ ابراہیم کی طرف نہیں دیکھ رہی ہو۔ تو ماریہ نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اگر میں آپ کے کہنے پر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لوں تو پھر آپ کی زبان پر میرا یقین کا رہا۔ یہ یقین تھا اس زمانے میں مدینے والوں کا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کو اس سطح پہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اور نمازوں کا کیا حال تھا؟ نمازوں کا کیا حال تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر یہ ماحول تھا کہ جو عام منافق ہوتے تھے ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی۔ تو مسلمان چھوڑتا ہو؟ اب سوچیں، اس زمانے میں کوئی مسلمان اگر مسجد میں نہیں آتا تھا تو صحابہ کے ذہنوں میں دو میں سے ایک بات آتی تھی، یا تو یہ صحابی کسی سفر میں مدینے کے باہر ہیں، یا یہ صحابی اتنے بیمار ہیں کہ دو آدمی کے سہارے گھسیٹ کر مسجد میں نہیں آ سکتے، ورنہ یہ گھسیٹ کر اگر مسجد میں آ سکتے ہوتے تو آج مسجد میں ہوتے۔ اس زمانے میں دوستو یہ تصور نہیں تھا کہ اذان ہو جاویں اور مسلمان اپنے گھر میں، اذان ہو جاویں اور مسلمان اپنی دکان میں، اذان ہو جاویں اور مسلمان اپنے کھیت میں۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ کبھی ہم سوچے تو صحیح، اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں یاد کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ آوے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاوے۔ ہاں، ایک جگہ کہیں، ابھی میں سفر میں تھا، ایک جگہ ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کو سمجھاؤ فجر کی نماز کو آویں ورنہ میں ایندھن اکٹھے کر کے ان کی گھر جلا ڈالوں۔ میں نے کہا تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ تو کہا پھر کیا کریں ان کو؟ یہ بھاؤ نگر میں کوبا میں مجھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جوانوں سے کہوں ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور پھر میں ان کے گھروں پر جاؤں، جو اذان سن کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں میں جا کر ان کے گھروں کو کیا کروں؟ آباد کر دوں۔ سوچ، تو میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا کہ اللہ کے نبی کی یہ محنت اس سطح پر لے جانے کی محنت ہے۔ اب اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے بتاؤ؟ ہمارے پاس 3 مسجد وار جماعت ہے، ایک مچھی واڑ ہے، ایک مورک واڑ ہے، ایک منار واڑ ہے۔ یہ 3 مسجد وار جماعتیں اگر صحیح نہج پر کام کرتی ہو جائے تو باقی کی 3 مسجدوں میں الحمدللہ آٹومیٹک کام شروع ہو جائے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ان تینوں مسجدوں میں جو کام کرنے والا عملہ جو بھی میرے سامنے بیٹھا ہے یہ صرف اتنا طے کریں کہ ہمیں اپنی ذات سے ترتیب پر آنا ہے۔ تقاضے کی بات بہت دور کی اور قربانیوں کی بات تو بہت دور کی، خالی آج طے کر کے اٹھو پورے گوگا والوں کہ حضرت کی منشا تو یہ ہے کہ سال کے 6 مہینے لگیں، سال کے 4 مہینے لگیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے ترتیب پہ آ جاؤ۔ یہ سارا مجمع نیت کریں، ہم سالانہ اور ہم ماہانہ اور ہم یومیہ، یہاں دیکھو ہاں، سالانہ، ماہانہ اور یومیہ، یہ 3 ترتیب ہر آدمی اپنی ذات سے بنا لے۔ سنو، جاؤ چلے جاؤ، درود شریف پڑھ لو ایک بار۔ ہر مسلمان کی یہ ترتیب بنے، ہر کام کرنے والے کی ترتیب بنے۔
دیکھو کام کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، میری بات سنو، ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن کر دوں. ایک تو ہوتا ہے عملہ اور ایک ہوتا ہے مجمع. ایک ہوتا ہے عملہ اور ایک ہوتا ہے مجمع. مجمع تو اس وقت گاؤں میں ہے. یہ جتنا عملہ آیا نا، ہم نے دعوت یہ چلائی کہ جو مسجد جماعت میں بیٹھتے ہیں وہ آویں، اور آپ لوگ مسجد جماعت میں بیٹھنے والے اس لیے آئے ہو. تو آپ تو ہمارا عملہ ہے، آپ تو ہمارا کیا ہے بولو، عملہ ہے. ہاں یہ جو فورن والے ان کو معلوم ہے، کرو ممبر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں کہ کرو ممبر ہوتے ہیں اور پیسنجر الگ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا عملہ ہے. عملہ اگر یہ عملہ آج طے کر لیتا ہے، سنو، کہ ہر 3 سال میں ایک مرتبہ 4 مہینے، اور ہر سال پابندی سے مہینے کے اعتبار سے چلہ، اور ہر مہینے پابندی سے 3 دن، اور روزانہ کے اعتبار سے عشاء کے بعد گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جو آپ طے کر لیں، یہ محنت کو ہمیں کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا 15 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، کم سے کم 1 گھنٹہ. میرے ساتھ ابھی 4 مہینے لگا کر ساتھی جو گئے ہیں، وہ ابھی روزانہ مجھے کارگزاری دی کہ امیر صاحب ہم نے ہماری مسجد میں 1 گھنٹہ شروع کیا، لوگوں کو مسجدوں میں لانا شروع کیا. میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک ساتھ جماعت مت بھیجنا، ایک ساتھ بھیجو گے 15 منٹ میں تھک جاؤ گے. تمہاری 4 جماعتیں ہیں، پہلی جماعت جا کر 15 منٹ کام کر کے آویں، پھر دوسری جماعت جاوے 15 منٹ کام کر کے آویں، تیسری جماعت جاوے. ماشاءاللہ انہوں نے اس ترتیب پہ کام کرنا شروع کیا. تو ایک مسجد نے تو کہا کہ اس مہینے 2 جماعتیں تو نکل گئی الحمدللہ، اور مسجد وار جماعت کی تعداد 3 تھی کا 7 پہ پہنچ گئی صرف مہینے میں. بلکہ 5 تاریخ کو تو ہم 4 مہینے سے آئے ہیں، مہینہ بھی نہیں ہوا. آج تو 26 تاریخ، 21 دن ہوئی. 21 دن میں بندے نے 2 جماعت بنائی اپنی مسجد سے. کام میں ایسی کشش ہے، کام میں ایسی جاذبیت ہے. ہاں یہ جتنے بلب جل رہے ہیں نا، یہ بلب کے جلنے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کا کنیکشن کھمبے کے ساتھ ہے، اور کھمبے کا کنیکشن پاور ہاؤس کے ہے کہ نہیں. ہم ماشاءاللہ عالمی مرکز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا کنیکشن بہت ہائی پاور کا ہے. تھوڑی سی ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اللہ پاک قسم خدا کے علاقوں کے حال بدلنے کو تیار ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سنو، حال بدلنا کوئی مشکل، ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا. 22 مارچ کو جنتا کرفیو، 23 مارچ کو سب بند. بعض لوگوں نے مجھے کہا ہم نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ذہنوں میں اس کی ویاخیا بھی نہیں تھی کہ ایک ساتھ 190 ملک ایسے بند ہو سکتے ہیں. لیکن بولو اللہ نے کر کے بتایا نہیں بتایا؟ ارے کر کے بتایا نہیں بتایا. تب ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ گوگا میں 100% دین کیسے آ سکتا، گوگا کے ہر گھر میں تعلیم کیسے زندہ ہو سکتی، گوگا کا ہر آدمی اور ہر مسلمان نمازی کیسے بن سکتا. یہ تمہاری ویاخیا میں نہیں ہے، تمہارے ذہنوں میں نہیں ہے، لیکن میرا اللہ اس کی قدرت رکھتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے چٹکی کا کام ہے. ہاں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کن کے معنی ہو جا، فیکون وہ چیز. ابھی مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کن فیکون میں اخفا ہے، مگر یہاں تو جلدی پڑھ لو کن فیکون، تاکہ اللہ کے کرنے میں بھی دیری نہ ہو جائے. تو اللہ تو ایسی قدرت والے ہیں، لیکن ایسے تو نہیں کریں گے. اللہ کے یہاں ضابطے ہیں، اللہ کے یہاں قاعدے ہیں، اللہ کے یہاں قانون ہیں. اس قانون پر آپ پورے اترو، اللہ کی مدد اس کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھو. اس کے لیے میرے دوستو ایک تو تشکیل سب سے پہلے ہمیں یہاں سے شروع کرنی ہے. یہ 2022 جنوری کے 26 دن تو چلے گئے، یہ مہینے کے 5 دن اور 11 مہینے کے سمجھو 330 دن، تقریباً 335 دن باقی. اس میں اس مجمع میں سے کون مرد مجاہد ہے جو کھڑے رہ کر مہینے کے اعتبار سے بتا، پکی نیت کریو. ہاں دیکھو ارادہ کرنا ہے، مانگنا اللہ سے، ارادہ کرنا ہے. یہ رکھا، یہ لال والی یہاں بیٹھ جاؤ، تم خالی کھڑے رہو فاروق بھائی. خالی ارادہ کرنا ہے
کہ انشاءاللہ 2022 کے فلاں مہینے میں میرا ارادہ ہے 4 مہینے کا انشاءاللہ میں تیار ہوں، اپنی جماعت میں خود بناؤں گا، نہیں بنیں گی تو بھی میں جاؤں گا. ہے ایسا کوئی مرد مجاہد؟ چلو گوگا میں شروعات یہاں سے کرو.